اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں، پیارے بندے کو کچھ عطا کرتے ہیں تو خوشی سے عطا کرتے ہیں، اور جس وقت اللہ پاک اپنے نافرمان بندے کو کچھ عطا کرتے ہیں تو اس وقت ناراض ہو کے عطا کرتے ہیں، خوش ہو کے عطا نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے کہ دے رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، اور دے رہے ہیں ناراضی سے دے رہے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات سے میں یا مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر چوہے ہیں تو پنجرے کے اندر یا کڑکی کے اندر ہم نے کوئی کھانے کی چیز رکھ دی اور اس میں زہر ڈال دیا، سیب رکھ دیا، یا یہ ہے کہ ٹماٹر رکھ دیا، شہد وغیرہ رکھ دیا، تو جب یہ چوہا جانے لگے، اب چوہا کہے گا میرے لیے تو رحمت ہے، نعمت ہے، رزق ہے۔ کسی نے اگر اس کو کہہ دیا نا کہ یہ خوشی سے نہیں دے رہا تجھے مالک اس گھر کا، وہ کہے گا کیسے؟ تو اگر یہ بندہ اس کو بتائے کہ بھائی جب تو اندر داخل ہو جائے گا تو جس دروازے سے جائے گا نا، پھر وہ دروازہ کھل نہیں پائے گا، وہ بند ہو جائے گا دروازہ۔ تمہیں جو نعمت نظر آ رہی ہے، رزق نظر آ رہا ہے، یہ بند ہو جائے گا دروازہ جب تم اس کو حاصل کرنے کے لیے اندر جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ تمہیں پکڑیں گے، وہ تمہیں سویاں لگائیں گے، وہ تمہیں پانی کے اندر ڈبو دیں گے، یا اگر وہ زہر والا کھانا اور خوراک ہے تو اس سے تو پھڑک پھڑک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اس نے کہا بھئی میں ذرا ریسرچ تو کروں، دیکھتا ہوں کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ اس نے باہر سے دیکھا، کوئی گھر کا بندہ نہیں ہے، کوئی زہر والا چیز نظر نہیں آ رہا، دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ واپس دوبارہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا۔ پھر سویاں اس کو نظر نہیں آئیں، پھر اس کو پانی نظر نہیں آیا جس میں اس کو ڈبویا جائے، اس کو زہر نظر نہیں آئی، اور زہر جو اثر کرتی ہے وہ نظر نہیں آئی۔ واپس آ کر اس نے کہا کہ بھائی تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دو باتیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہی عرض کی ہے کہ مالک نے اس کو دیا تو ہے لیکن خوشی سے نہیں دیا، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے دیا، خوشی سے نہیں دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خوشی سے نہیں دیا، ناراض ہو کے دیا۔ جب یہ پورا ماحول دیکھ کے آیا اور جس نے اس کو سمجھایا بجھایا تھا اس کو اس نے رد کیا، جب یہ اندر داخل ہو گیا تو پھر واقعی اس کے ساتھ یہی ہوا، اندر داخل کے ہونے کے ساتھ ہی وہ راستہ بند ہو گیا۔ اگر اس نے کوئی چیز کھا لی زہر والی تھی تو زہر نے اس پہ اثر دکھایا، اور اگر زہر والی نہیں چیز تھی تو اس کھڑکی کے اندر جب داخل ہو گیا، پنجرے کے اندر داخل ہو گیا، تو اب وہ نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں پاتا۔ اب وہ وہیں سے کہتا ہے کہ تو نے بات سچی کی تھی، یہ جو مجھے روزی میرے مالک نے دی ہے یہ خوشی سے نہیں دی ہے، مجھے گرفتار ابتلا کرنے کے لیے، آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے، موت کو قبول کرنے کے لیے مجھے یہ رزق دیا ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو اس نے بتایا تھا کہ بھائی تجھے سویاں ڈبوئیں گے یا تجھے ماریں گے یا پانی کے اندر ڈبو کے رکھیں گے، وہیں پر تیرا دم نکل جائے گا، یا یہ ہے کہ زہر والی چیز اگر تو کھائے گا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کے تو مر جائے گا۔ تو اب اس کو اس کے مالک نے دیا تو ہے، رزق تو دیا ہے، لیکن خوش ہو کے نہیں دیا، ناراض ہو کے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کو، قارون کو، حامان کو، شداد کو، ابی ابن خلف کو، ابو جہل کو اور آج کے زمانے کے بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے جو دولت عطا کر دی ہے نا،
کرسی اور منصب عطا کر دیا نا، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، جی ہمیں بھی اللہ کی نعمت مل رہی ہے۔ اگر نافرمان اور کافر ہے تو اللہ رب العزت اسے ابتلا میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھنسانا چاہتے ہیں، واپسی کے راستے اس کے مسدود ہوں گے۔ بندہ خوش ہے، جی مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے عہدہ اور منصب مل رہا ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ نافرمان کو یا کافر کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ زحمت ہوتی ہے اس کے لیے، بظاہر نعمت کا نقشہ ہے۔ اور اگر وہ بھی مثال سمجھا دوں، اگر کسی کو خوشی سے دیتے ہیں، وہ دنیا قید خانہ ہے، تو طوطے کے ساتھ جو معاملہ اب اس کا مالک کرتا ہے نا، چوری دیتا ہے اس کو، وہ قید تو کیا ہوا ہے اس نے، لیکن چوری دی ہے سچے گھی کی، دیسی گھی کی چوری دی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلا رہا ہے، ساتھ پیار بھی کر رہا ہے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے؟ تو اللہ جب اپنے نیک بندے کو کچھ عطا کرتے ہیں نا، تو وہ خوشی سے عطا کرتے ہیں، اور جب نافرمان کو دیتے ہیں تو ناراضی سے دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہر دولت اچھی نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ دیکھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے یا کفار کے ساتھ اللہ جو معاملات کر رہے ہیں، اس سے بندہ دل برداشتہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو فقر و فاقہ میں ہے، اور کافروں کے کتے بھی مکھن کھا رہے ہیں، یہاں تو دال ساگ بھی نہیں ملتا، چٹنی بھی نہیں ملتی، تو وہ اللہ ناراضی کا کھانا اس کو دے رہے ہیں، اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ دل برداشتہ نہ ہوں، دل پہ نہ لیں اس بات کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کچھ عطا کرنے کا فرمایا تو فرمایا میں برکتیں عطا کی ہیں تمہیں، اور جب کافروں کی بابت خزانے کا معاملہ آیا، دولت کا معاملہ آیا، تو فرمایا میں نے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ چوہے کے لیے دروازہ ہے اور طوطے کے لیے چوری ہے، تو کافر کے لیے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں خزانوں کے، اور جب ایمان والوں کی باری آئی تو فرمایا کہ برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو میرے پیارے، ہر نعمت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرات صحابہ اکرام کو جب مال غنیمت سے دولت ملی تو وہ فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے کہ یار جو آخرت میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہے، دولت کے ملنے پر ان کو فکر تھی۔ اور آج ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کا گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے سمجھیں، ہر نعمت اچھی نہیں ہے، ہر نعمت ہر دولت اچھی نہیں ہے، کبھی پکڑنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ہر نعمت بری نہیں، ہر دولت بری نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ پاک آسودہ حال کرنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو۔ تو بس بندہ کوشش یہی کرے کہ اللہ کی فرما برداری کرتا رہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اہتمام کریں گے، میں بھی اس کا اہتمام کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔